سیاسی میدان سے اہم خبر آ گئی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ قانونی ماہرین کی طرف سے بھی حکومت کو 8 اگست کی تجویز دی گئی تھی۔ سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نصرت صاحب، اس سے قبل صوبائی اسمبلیاں جب تحلیل کی گئی تھیں تو کہا گیا الیکشن کروائیں۔ سپریم کورٹ کے واضح آرڈر سے قانون کہتا تھا 90 دن کے اندر یہ الیکشن ہونے چاہیے، مگر جواز جو پیش کیا گیا تھا وہ تھا مردم شماری کا۔ اب کل سے وزیر قانون کا ایک بیان سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری فائنل نہیں تو پرانی مردم شماری پر حلقہ بندیاں کی جائیں گی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے صاحب، یہ دو معاملات کو ایک دوسرے سے غلط مرد کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ججز کے درمیان باہمی اختلافات کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ کنفیوز کر ہوتا رہا، اور بالآخر ایسی صورتحال بنی کہ زیادہ اصرار یہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں نئے الیکشن جو ہیں وہ 14 مئی کو تک کروا دیے جائیں، جبکہ دری اثنا خیبر پختونخوا اسمبلی بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی تھی۔ وہ ایک کئی مختلف نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو اس کے ساتھ ملانا، اگر فرض کریں کہ جب تک مردم شماری جو ہے نمبر 1 ایک تو اس کا واضح اعلان نہ ہو جائے، واضح اعلان ہو جانے کے باوجود اگر اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ اڈاپٹ نہ کرتے تو اس کے باوجود آپ کو نئی مردم شماری کے مطابق قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیوں کی جو نشستیں ہیں ان کا تعین کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا ہے، جو فی الوقت کی اسمبلی کو میسر ہی نہیں۔ تو اب اس قومی اسمبلی کی مدت جو ہے یہ صورت 12 اگست کو ختم ہو جانی ہے، تو اس کے بعد آپ کسی بھی بہانے سے آپ الیکشنز کو جو ہے ٹال نہیں پائیں گے۔ اگر کریں گے تو وہ مور اوور والا غیر آئینی کام ہوگا، جو میرا خیال ہے کہ کوئی برداشت کرنے کو سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہوں گی۔ بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم، بتائیے گا، یہ خبر آئی ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کی جائے گی، مگر وزیر اطلاعات نے خبر کی تردید کر دی؟ جی بالکل، حکومت کی مدت مکمل، اسمبلی کب تحلیل کی جائے گی اور نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، رواں ہفتے اور آئندہ ہفتے اہم ترین اجلاس طلب کر دیے گئے ہیں۔ 20 جولائی کو اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت آئینی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ کمیٹی قومی اسمبلی کے وقت سے چند روز قبل تحلیل کرنے پر مشاورت کرے گی۔ 8 یا 10 اگست کو اسمبلی کی تحلیل کے آپشن کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنے وقت پہ تحلیل ہوگی تو الیکشن 60 روز کے اندر کروانے پڑیں گے، اور اگر آپ چند روز پہلے اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو 90 روز مل جائیں گے، اور جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو الیکشن کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ 10 اگست کو بھیجتے ہیں اسمبلی صدر مملکت کو اور صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے تو پھر اسمبلی تحلیل اپنے ایکچوئل وقت پہ ہوگی۔ اس لیے یہ مشاورت کی گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دوران کہ اگر 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو اگر صدر اسمبلی پہ دستخط نہ بھی کریں تو 48 گھنٹے بعد یعنی کہ 10 اگست کو آٹومیٹکلی قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ 90 روز کے اندر قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کرائے، یا پورے ملک میں اب تو الیکشن ایک ہی ڈیٹ پہ ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے نسیم صدیقی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی۔ شام الحق صاحب، سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شام الحق صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ اختیارات جس طرح سے وفاقی حکومت نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو مل گئے ہیں، اب ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گی، تو اگر وفاق تحلیل نہیں بھی کرتی تو کیا الیکشن کمیشن خود بخود ڈیسیجن لے گا پھر کوئی؟ لیکن جی الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے دیکھا جو لیٹسٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد تو ان کے اختیارات اتنے ہو گئے ہیں کہ ایشو جو ہے نا وہ صدر کے پاس جانے والا رہا ہی نہیں ہے۔ تو اب تو ہر صورت میں اناؤنسمنٹ بھی ڈیٹ دینے کی بات جو ہے الیکشن کمیشن کرے گا۔ میرا خیال ہے جی سارے مسئلے میں جو مجھے سب سے زیادہ اہم بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی میں، وہ لگتا ہے کہ صرف کے مطابق اب ساری چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں۔ ویسے تو کہا گیا تھا نواز شریف اور زرداری صاحب کے درمیان ایسی باتیں ہیں، لیکن کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں طے ہو گئی تھی کہ الیکشن کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اسمبلی کب تحلیل کی جائے گی، تو بہت سے حوالوں سے اتفاق رائے ان کا ہو گیا، نگران سیٹ اپ کیا ہوگا۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اب کوئی عوام نہیں رہ جاتا
یہ تو پرائم منسٹر نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا وقت سے پہلے چلے جائیں گے، تو اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جب تو 90 دن کا ٹائم مل جائے گا، اور 8 اگست کو بھی اگر اسمبلی تعلق ہوتی ہے بات تو وہی آ جاتی ہے۔ اب اصل رول آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا، جس کے اختیارات بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ بھی وہ جو تھوڑا سا ایک ڈر تھا کہ جی صدر کے پاس اگر کوئی جاتی ہے تجویز اور اس کو وہ رد کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں، وہ اس کو دور کرنے کے لیے کہ 9 تاریخ کو کیا جائے، 10 تاریخ کو کیا جائے، تو ہفتے ماہ تقدم کے طور پہ 8 اگست کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ تو میرا خیال ہے جی سارے معاملے میں اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ آنا ہے کہ جی نگران سیٹ اپ کیسے ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ریاض صاحب کہہ چکے ہیں جی میں بالکل حصہ دوں گا، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لوگ کہتے ہیں لگا دیں گے نون لیگ کے لیے، اپنا MNA کا ٹکٹ لگانے کے لیے۔ لیکن اصل بات اس میں یہی ہے کہ ساری چیزیں جس طریقے سے طے ہو رہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ 2 بڑی پارٹی کے درمیان ہی سارے معاملات طے ہوئے ہیں، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہی ہیں۔ PTI ویسے ہی باہر ہو جاتی ہے، اس لیڈر کے ساتھ کیا بنتا ہے، یہ سیاسی عمل میں وہ شریک ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جی بہت سے حوالوں سے اتفاق رائے ہوا ہے کہ الیکشن کب کیا جائے گا، نگران سیٹ اپ کب کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کے کیا اختیارات ہوں گے، تو میرا خیال ہے ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ احتشام صاحب، لیکن اب یہ بھی تو دیکھیے گا نا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نہیں جی تردید آئی ہے ان کے سامنے، جبکہ 13 جولائی کو قوم سے خطاب کیا تھا شہباز شریف نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کر دیں گے۔ آپس کی پارٹی کے بیچ میں کیا جو ہے اختلافات تو نہیں میں کہہ سکتی، ظاہری سی بات ہے ایک رائے جو ہے اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، یا دل نہیں کر رہا کہ سیٹ ہاتھ سے جائے کیا؟ لیکن اس میں تو میرا نہیں خیال کہ اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے اوپر بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے آنے کا بھی مسئلہ بہت سے حوالوں سے اہم ہو گیا کہ کب آئیں گے نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم جو گین کیا جا رہا ہے 12 اگست کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ 1 مہینہ اور مل جائے گا نواز شریف صاحب کے کیسز کو وائنڈ اپ کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جی ایکسیپٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی الیکشن کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو اب جوڑ توڑ آپ دیکھ رہے ہیں PTI کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے وہ کس طرف جائے گی، اور پھر یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی پیپل لائن کے درمیان کتنی ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ اب تو بڑا واضح طور پہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، دوسری طرف بلاول بھٹو، یہ تو ٹھیک ہے فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت سارے کرنے ہیں، لیکن یہ سارے معاملے میں جو بڑھتا ہوا رول دیکھ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کوئی اب اس کے پاس ایسی بات رہ گئی ہے کہ جب اس کو کہا جائے گا میرا خیال ہے وہ اس کے مطابق کام کریں گے۔ ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نصرت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اسمبلی ریزالو ہوئی، آپ نے وہ بات کلیئر کر دی ہے سر، 8 اگست کی یہ ایک ڈیٹ دی جا رہی ہے، بیورو چیف صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے پہلے تحلیل کی جا رہی ہے کہ انہیں مزید وقت مل جائے گا۔ اگر اسمبلی اپنی پوری مدت کرتی ہے 12 اگست کو تحلیل کی جاتی ہے تو 90 دن میں الیکشن، اگر 8 اگست کو یہ تحلیل کرتے ہیں تو انہیں کتنا وقت مل سکتا ہے یا کتنا الیکشن آگے جا سکتا ہے؟ یہ ایک سیدھی سادی بات ہے، یہ کو بہت ہی ابھی اچانک خبر نہیں آئی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام خبر نشر میں اس کو ڈسکس کیا تھا بہت تفصیل سے۔ نوید قمر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے 1990 سے جو ہے وہ اس کے لیے منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر۔ وہ ویسے بہت خاموش رہتے ہیں، بیان بازی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو یہ بہت زیادہ ان کو مہارت ہے۔ 8 اگست کی تاریخ انہوں نے اس لیے دی تھی کیونکہ علوی صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کی محبت کہیں اور ہے۔ اگر فرض کریں کہ انہیں 11 یا 10 کو یہ بھیجا جاتا تو وہ 48 گھنٹے تک جو ہیں وہ سمری کو منظور کرنے میں لگا سکتے تھے، یا وہ اس کا جواب ہی نہ دیتے، تو اس صورت میں مجبور ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کہ وہ 60 دنوں کے اندر الیکشن کرواتا۔ اب 8 اگست کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 8 اگست کو ایڈوائس جاری ہوگی تو آئین کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں صدر صاحب اس پہ دستخط کریں یا نہ کریں از خود تحلیل ہو جائیں گی، اور ان کے پاس کوئی کارڈ کھیلنے کے لیے نہیں رہے گا، اور ان جماعتوں کو جو فی الوقت حکومت میں ہیں انہیں انتخابی مہم کے لیے 1 مہینہ اور مل جائے گا۔ یہ ایک اتنی واضح بات ہے، اس کی مریم اورنگزیب صاحبہ تردید کیوں کر رہی ہیں؟
وہ غالباً تردید اس لیے کر رہی ہیں، وہ تردید واضح الفاظ میں نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ جیسے ہی یہ بات ہو تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا، اس پہ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ حکومت بھی 8 اگست کو ڈیزالو کرنے کو تیار ہو جائے تو ابھی بلوچستان میں بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا بھیا. ارادہ تو یہ ہے کہ تمام ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نام اس کا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کو پڑھنا جو ہے ہمارے ہاں گناہ سمجھا جاتا ہے، یوں سمجھا جاتا ہے جیسے تو خدا نخواستہ وہ کوئی حرام کتاب ہے. وہ پڑھ لی جائے تو اس میں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ حیران کن نہیں ہے. ناک آپ یوں پکڑیں یا یوں پکڑیں، موجودہ قومی اسمبلی 12 اگست جی رات 12 بجے ڈیزالو ہو جائے گی، کوئی چاہے جو مرضی کر لے. اتنی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی 12 اگست آخری ڈیٹ ہے. سینئر تجزیہ کار نصرت جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار شام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام احباب کا شکریہ.